اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ہو رہا تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرنے والا مسافر ہے۔ ایسے انسان کو اللہ کی جانب سفر کرنے والا سالک بھی کہا جاتا ہے، اور عرفانیات میں جو شخص عرفان اسلامی کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی پیروی کرنا ہے، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تاکہ اسلام میں بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے، اللہ کی طرف کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے، اور کامیابی کے ساتھ حضرت حق متعال کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ در واقع ایسے ہی انسان کو حقیقی معنی میں عارف کہا جاتا ہے، اور اس عارف کے لیے کچھ نصیحتیں، کچھ دستور العمل، کچھ طریقہ کار علماء شیعہ نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات سے نکالے ہیں، اخذ کیے ہیں، اور انہیں کتابوں میں مکتوب کیا ہے۔ بیان ہو رہا تھا کہ ایسے سالک کو گناہوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، اور جب وہ گناہوں سے خود کو محفوظ رکھے گا، خود کو پاکیزہ رکھے گا، تو اب یہ گناہوں سے محفوظ انسان جب بھی کوئی عمل خیر انجام دے گا تو اس کی تاثیر اس کے وجود میں دو چنداں ہوگی۔ لہٰذا علماء اخلاق تخلیہ کو اور پھر تحلیہ کو بیان کرتے ہیں کہ انسان پہلے خود کو آلودگیوں سے صاف کرے، پاکیزہ کرے، اور پھر خود کو خوبصورتیوں سے تحلیہ کرے، آراستہ کرے، خود کا بناؤ سنگھار کرے۔ لہٰذا ایسے گناہ جو انسان کے اگر نامہ اعمال میں موجود ہوں تو یہ گناہ انسان کو ملکوت کی طرف پرواز کرنے سے روک دیتے ہیں، اور بیان ہوا کہ گناہوں میں بھی گناہان کبیرہ، ایسے گناہ جن پر اللہ نے عذاب کا وعدہ دیا ہے، ان سے اجتناب کرنا، ان سے خود کو محفوظ رکھنا، یہ ایک سالک اللہ کے لیے، ایک مسافر اللہ کے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے آپ کی خدمت میں غنا سے متعلق روایات کے موضوع کا آغاز کیا۔ ہمارے پاس لائٹ چلی گئی اور روایات کو مکمل نہیں کر سکے۔ مصنف نے 2 روایات کو بیان کیا تھا، ایک روایت ہم گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ اب دوسری روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں جسے مصنف نے یہاں بیان کیا ہے، لیکن چونکہ مصنف نے ایک روایت کو بیان کیا ہے اور 2 حوالے دیے ہیں، تو میں ان دونوں کتابوں سے ان روایت کو بیان کرتا ہوں، چونکہ روایت کا مضمون مختلف ہے لیکن معنی ان دونوں کا ایک ہی ہے۔ پہلی روایت جسے مصنف نے یہاں بیان نہیں کیا، یہ ہے مرحوم کلینی کی کتاب فروع کافی، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 435 پر سائل آتا ہے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے غنا کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو حضرت اس شخص سے خود سوال کرتے ہیں، یعنی اس کا جواب در واقع حضرت خود اس شخص کی زبان سے دریافت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تاکہ وہ خود اس اپنے پوچھے ہوئے سوال کا خود سے جواب دے، اور پھر حضرت اس کو اس کے جواب کی طرف متوجہ کروائیں۔ مثلا حضرت فرماتے ہیں، یا فلان، اے فلانی شخص، اذا میز اللہ بین الحق والباطل فانا یکون الغنا، اے شخص تم مجھے خود بتاؤ کہ جب اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کے درمیان فرق رکھے گا، تمیز کرے گا، جدائی ڈالے گا، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ غنا کہاں پر ہوگا؟ آیا حق کے زمرے میں شامل ہوگا اور حق کے دائرے میں شامل ہوگا یا باطل کے دائرے میں شامل ہوگا؟ ان دونوں میں سے خداوند متعال گناہ کو کس طرف داخل کرے گا؟ فقال مع الباطل، وہ شخص امام محمد باقر کے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ یا اپنا رسول اللہ،
میری نظر میں اگر خداوند متعال حق اور باطل کے درمیان اگر فاصلہ ایجاد کرے تو میری نظر میں گناہ کے زمرے میں اور باطل کے زمرے میں غنا کو ہونا چاہیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں قد حکمتا، کہ تو نے اپنے سوال کا جواب تو خود بخود دے دیا۔ در واقع اس سوال اور اس سوال کے جواب سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نہ صرف یہ کہ جواب دینا چاہ رہے ہیں بلکہ ایک معیار بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ معیار یہ ہے کہ غنا کی تشخیص اور تعیین کے لیے اور معین کرنے کے لیے اور مصداق کو واضح اور روشن کرنے کے لیے جو مرجع ہے وہ خود عوام الناس ہے، وہ خود شخص ہے۔ یعنی میں اگر غنا کو جاننا چاہتا ہوں تو میں خود ان کے درمیان فرق کو ایجاد کروں کہ یہ چیز غنا ہے اور یہ چیز غنا نہیں ہے، یا عوام الناس اور معاشرے سے جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے کہ بھئی فلاں چیز غنا کے زمرے میں آتی ہے یا غنا کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ تو در واقع حضرت ایک اس انداز میں سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ روایت جسے مصنف نے بیان کیا ہے وہ بھی امام محمد باقر سے ہے، لیکن الفاظ تھوڑا مختلف ہیں، لیکن مطلب اس کا یہی ہے۔ دعائم الاسلام جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 207 ہے، حدیث نمبر 758 ہے۔ وہاں اس روایت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے وَعَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغِنَى، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق یہ روایت ہے کہ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغِنَى، کہ حضرت سے غنا کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا۔ فَقَالَ لِلسَّائِلِ، تو حضرت امام محمد باقر نے خود سائل کو مخاطب قرار دے کر کہا وَيْحَكَ، وائے ہو تم پر، اذا فرق اللہ بین الحق والباطل این تر الغناء یکون، اگر خداوند متعال حق اور باطل کے درمیان فرق کو رکھے گا اور حق کو اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گا، فَأَيْنَ تَرَى، تو تم کیا دیکھتے ہو، الغناء غناء یکون، کہ غنا اس وقت کہاں پر ہوگا؟ قال مع الباطل واللہ جعلت فداک، یبن الرسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ کی قسم غنا جو ہے وہ میری نظر میں باطل کے اندر شمار ہونا چاہیے۔ فقال ففی ھذا ما یکفیک، پس حضرت جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے غنا کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اور یہ جو قضاوت کی ہے کہ غنا کو باطل میں ہونا چاہیے، یہ تمہارے لیے کفایت کرتا ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پس مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو یعنی در واقع ایک روایات کو، دائم الاسلام کی روایت کو مصنف نے بیان کیا ہے، لیکن مصنف نے یہاں حوالے دونوں دیے ہیں، یعنی خود دائم الاسلام کا حوالہ بھی دیا ہے اور فروع کافی جلد نمبر 6 سے وہ جو روایت ہم نے بیان کی اس کا بھی مصنف نے حوالہ دیا ہے۔ اور وہ جو کل ہم آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کر چکے، در واقع یہاں مصنف نے ان 3 روایات کو بیان کیا ہے، اور ان 3 روایات کو بیان کیا ہے بطور تبرک، بطور تیمن، کہ غنا کے بارے میں روایات بہت زیادہ موجود ہیں۔ پس غنا در واقع گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص خداوند متعال تک پہنچنا چاہتا ہے تو ایسے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے خالی کرے، خود کو تخلیہ کرے اور پھر فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کرے۔ لہٰذا موسیقی اور غنا سے متعلق اور بھی بہت سی روایات ہماری شیعہ کتابوں میں موجود ہیں جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، اور شیعہ علماء نے، شیعہ فقہا نے غنا کی بحث کو تجارت کی بحث کے ساتھ جو ایک مکس کیا ہے، اور تجارت کے جہاں وہ احکام بیان کرتے ہیں تو وہاں انہوں نے غنا کی بحث کو اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ بطور معمول غنا کے لیے کچھ آلات کو استعمال کیا جاتا ہے جو آلات موسیقی ہیں، اور خود غنا بھی بطور معمول آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں رائج ہوتا ہے کہ محفلوں میں، گھروں میں جا کر، سٹیج پر جا کر باقاعدہ مغنی غنا کرتا ہے آلات کے ساتھ، ساز و
تنبور کے ساتھ باقاعدہ ایک وسائل کے ساتھ غنا کیا جاتا ہے اور اس پر پیسے کمائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے کہ بغیر ساز کے غنا کا کیا حکم ہے، غنا کی تعریف کیا ہے، بغیر ساز کے غنا کا حکم کیا ہے، ساز کے ساتھ کیا اس کا حکم ہے، اس پر پیسے لینے کا کیا حکم ہے، ان پیسوں کی حفاظت کرنا، ان پیسوں کو استعمال کرنا، ان کا کیا حکم ہے، وسائل غنا اور موسیقی انہیں تیار کرنے کا کیا حکم ہے، ان کی حفاظت کا کیا حکم ہے۔ یہ تمام وہ مسائل ہیں جو تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، اور غنا کو اور موسیقی کو فقہ شیعہ میں مقاصد محرمہ میں سے بیان کیا گیا ہے، یعنی ایسے کاروباروں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو فقہ شیعہ میں حرام ہیں، لہٰذا وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر ہے اسے یہ قلبی لگاؤ ہے کہ وہ خداوند متعال کی لقاء کے رتبے پر فائز ہو، تو ایسے انسان کو جہاں دوسرے حرام کاموں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے تو اسی طرح سے اسے غنا سے بھی خود کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پاکیزہ حالت میں وہ پہنچ سکے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں غنا سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔